بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیم الصلاۃ، اور قائم کرو نماز کو، وآتوا الزکوٰۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ کو، وآتیوا الرسول، اور اطاعت کرو، فرما برداری کرو رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ نے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ کے ادا کرنے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنے کو شرط فرمایا کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ عبادت بدنیہ اور عبادت مالیہ ادا کرنے پر آؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اطاعت میں آ، تو پھر تم اس چیز کے اہل ہو جاؤ گے اللہ کے ہاں کہ تم پر رحم اللہ سبحانہ فرمائے۔ اسے آگے اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا، لا تحسبن الذین، نہ گمان کرو تم ان لوگوں کو، کافر جو کافر ہیں، تو آپ ہرگز گمان نہ کریں ان لوگوں کے متعلق، کافر جو کافر ہیں، معجزین فی الارض، کہ وہ زمین میں عاجز کرنے والے، معجزین عاجز کرنے والے ہیں، فی الارض زمین میں، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ولبئس المصیر، اور کیا ہی بری ہے جگہ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ نے کہ اے مخاطب، کافروں کے متعلق یہ خیال نہ کریں کہ وہ روئے زمین میں عاجز کرنے والے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ ان کے متعلق خیال نہ کیا جائے، یہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں کہ وہ زمین میں کسی کو عاجز کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی پکڑ سے چھٹکارا بہت مشکل ہے، چھٹکارا نہیں ہو سکتا، اور دنیا کے کسی گوشے میں بھاگ کر بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا جا سکتا۔ موت بہرحال سب کو آنی ہے، جو شخص بادشاہ ہے اس کا بھی جب مقرر وقت ہوا تو اسے بھی موت آ جائے گی، اور جو وزیر، جو صاحب اقتدار ہیں، جو تسلط والے ہیں، سب کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ زمین میں جو شخص جہاں بھی ہو اپنی مقررہ وقت پر اس دنیا سے چلا جائے گا، اور کافر کا عذاب تو موت کے وقت سے ہی شروع ہوتا ہے۔ کافروں کو جو دنیا میں عذاب ہے وہ اپنی جگہ ہے، آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو بری جگہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ کافروں کے بارے میں خیال نہ کرو کہ اللہ کی پکڑ سے بچ کر بھاگ جائیں گے، کہیں چھپ جائیں گے، یا ان کے لیے کہیں چھٹکارا ہے، بلکہ ان کے لیے چھٹکارا نہیں، اور یہ ڈراوا اللہ رب العزت کی طرف سے صرف کافروں کو نہیں، گناہ گاروں کے لیے بھی ہے، جو زمانۂ نزول قرآن سے لے کر آج تک اسلام کے خلاف مختلف کاموں میں، سرگرمیوں میں لگے ہوئے ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، اور وہ لوگ جو نام کے مسلمان ہیں لیکن ان کے اعمال جو ہیں وہ سب کے سب مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ ان سب کے لیے کہ ان کا اس دنیا میں تباہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن آخرت میں ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ بربادی ہے، تباہی، اور آخرت میں وہ دوزخ کے اہل ہوں گے، اور دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور دوزخ کے بارے میں خود اللہ سبحانہ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما دیا کہ دوزخ بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ ڈرانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے کفر سے باز آ جاؤ، اپنے کفر والے اعمالوں سے باز آ جاؤ۔ اگر باز نہیں آؤ گے تو ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، دوزخ ہے۔